گھر کی زندگی، خاندان کی زندگی، محلوں کی زندگی، جو دارالامان، دارالسلام، دارالمحبہ، محبت کی جگہ ہوا کرتی تھی، ہر طرف نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، الزامات ہیں، تہمتیں ہیں، تنازعات ہیں، کشیدگی کشیدگی ہے۔ تو کہاں جنت کے وہ نقشے آج جہنم بنے ہوئے ہیں۔ تعلقات کی کشیدگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں ان تمام اسباب کی طرف اشارہ فرمایا جس سے یہ تعلقات خراب ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، بدگمانی نہ کرو، اس لیے کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ کسی کے ٹو میں نہ رہو، جاسوسی نہ کرو، بھاؤ نہ بڑھاؤ، حسد نہ کرو، دل میں بغض نہ رکھو، اس کے پیٹھ کے پیچھے برائی نہ کرو۔ یہ وہ تمام اسباب ہیں جس سے تعلقات خراب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اگر فطرتی کسی ناگواری کی وجہ سے بات چیت چھوڑتا بھی ہے تو اس کی حد کتنی ہے؟ 3 دن، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں۔ اگر اس سے آگے بھی قطع تعلق ہے تو ضرور اس کے دل میں بیماری ہے، بغض، کینہ۔ کوئی چیز کسی کی ناگوار گزری تو ناگواری طبیعت کی 3 دن تک رہتی ہے، 3 دن تک اجازت دی، اس سے آگے نہیں۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اپنے بھائی سے 1 سال تک نہ بولا اور بول چال بند رکھی تو ایسا ہے جیسے اس کا خون کر دیا۔ کینہ ہے، بغض ہے، اس کی سب سے بڑی نحوست ہے ایسے شخص کی دعا قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن اللہ کے دربار میں نامہ اعمال پیش ہوتے، لیکن جن کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے ان کا معاملہ روک دیا جاتا ہے، ان کی معافی نہیں ہے جب تک کہ اپنا دل صاف نہ کرے۔ 15 شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ان گنت لوگوں کی بخشش ہوتی، ان گنت۔ فرمایا جس کے دل میں کینہ اور بغض ہے یہ اس رات بھی اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتا۔